هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، وہی ہے جو تمہیں سیر کرواتا ہے خشکیوں میں بھی اور سمندروں میں بھی۔ ظاہر ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک فزیکل فینومینا آف نیچر ہے کہ آپ ٹریولنگ کر رہے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ گھوڑوں کو، خچروں کو، گدھوں کو، جانوروں کو، اونٹوں کو مسخر نہ کرتا انسان کے لیے، کہ ایک چھوٹا سا بچہ بھی آپ دیکھیں، اتنا بڑا اونٹ ہے، اس کی نکیل اس نے پکڑی ہوتی ہے، وہ پیچھے چل رہا ہوتا ہے۔ بچہ کیا، بچے کا ابا بھی شاید کوئی نہیں اس کے مقابلے میں، لیکن اللہ نے مسخر کر دیا۔ اوبیڈینسی ہے ان کے اندر، گھوڑوں میں اوبیڈینسی ہے، تو یہ اللہ نے مسخر کیے ہیں۔ پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے کہ وہ اپنا بوجھ اٹھا کے آپ کو بھی اٹھا کے چل سکتے ہیں۔ پھر ریگستانی سفر میں اونٹ 1 مہینے تک بغیر پانی پیے بھی چل سکتا ہے، اتنی اللہ تعالیٰ نے اسے طاقت دی ہے۔ تو یہ اللہ ہی سیر کروا رہا ہے نا خشکیوں میں۔ اسی طریقے سے اگر فورس آف بوئنسی، قوت اچھال جو پانی کے اندر موجود ہے وہ نہ ہو تو بحری جہاز تو نہیں چل سکتے۔ بحری جہاز کیوں تیر رہے ہیں سمندر کے اوپر؟ کہ سمندر کے پانی نے اس وزن کو اٹھایا ہوا ہے، اور لاکھوں ٹن وزن کے، ہزاروں نہیں سرکار، لاکھوں ٹن وزن کے بھی بحری جہاز موجود ہیں۔ ایک سوئی تو ڈوب جاتی ہے، بحری جہاز نہیں ڈوبتا۔ ظاہر ہے کہ اس کو ڈیزائن کیا جاتا ہے اس اعتبار سے کہ اس کا سرفیس ایریا اتنا ہو کہ پانی جو ہے وہ اس کو اٹھا سکے۔ اگر وہ سرفیس ایریا کم کر دیں گے تو وہ بھی ڈوب جائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہی سیر کروا رہا ہے، اور یہی قوت اچھال اللہ تعالیٰ نے ہوا میں بھی رکھی ہے، جس کی وجہ سے آپ کے ہوائی جہاز اڑتے ہیں۔ اگر وہ ختم ہو جائے تو ہوائی جہاز دھڑم سے نیچے گر پڑے۔ اور ایئر پاکٹس آتی ہیں، چائنا ٹریولنگ کے دوران بھی 1-2 دفعہ ایسی ایئر پاکٹس آئیں، یہ مجھے خود تجربہ ہوا ہے اس حوالے سے۔ وہ جہاز جو ہے وہ سینکڑوں فٹ ایک دم نیچے آ جاتا ہے۔ ایئر پاکٹس کے اندر اتنے ایریے میں ایئر کی ڈینسٹی بہت کم ہو جاتی ہے، تو پر تو اٹھائیں گے نا جب ایئر کی ڈینسٹی ہوگی، جہاں بالکل ایئر ہلکی ہو جائے تو پھر تو نیچے ہی آنا ہے چیز نے۔ اس لیے وہ پہلے ہی اعلان کر دیتے کہ آپ سیٹ بیلٹ باندھ لیں، ورنہ اب جہاز اس طرح جا رہا ہے، اچانک ایئر ایسے ایریا میں گزرا ہے کہ جہاں ایئر ہی نیچے کو نہیں ہے، تو آپ سمجھ لیں آپ نے ٹائر ہی نکال دیے۔ زمین پہ چلنے والی گاڑی کے ٹائر ہی نکالیں تو دھڑام سے نیچے ہی گرے گی نا، اور وہ تو بلندی سے نہیں، تو جہاز اچانک ایک دم، وہاں آپ کو وہ ریڈنگ میں بھی نظر آتا ہے، ایک دم نیچے آتا ہے جہاز۔ اور اگر وہ زیادہ دیر ایسا ہو پھر کانپنا بھی شروع کر دیتا ہے، اور بعض کا اتنی شدت سے کانپتا ہے کہ لگتا ہے کہ ابھی اس کے پر بھی ٹوٹ جائیں گے۔ اور خدا نہ خواستہ آپ اگر میری طرح نیشنل جغرافک پہ ایئر کریش انویسٹیگیشن دیکھتے ہیں تو آپ کو سارے پروگرام نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یار ایسے گیا اور کم تو یہ اللہ تعالیٰ اڑا رہا ہے۔ اگر فزیکل فینومینا آف نیچر سپورٹ نہ کریں تو آپ نہ زمین کے اوپر ٹریولنگ کر سکتے ہیں، ایون گریوٹی ختم ہو جائے آپ زمین پہ چل نہیں سکتے، یا گریوٹی کی جو فورس ہے اس میں تبدیلی آ جائے تو آپ سموتھلی نہیں چل سکتے۔ زمین اور آپ کی گاڑی یا آپ کے پاؤں کے درمیان جو فرکشن ہے وہ نہ ہو تو گاڑی نہیں چل سکتی۔ یہ آپ دیکھتے ہیں جہاں پہ سنو فال ہوئی ہوتی ہے، جیسے پوڈری اور نشئی لوگ ایک دوسرے سے آگے ٹکراتے ہیں نا، دیکھیں گاڑی کیسے ٹکرا رہی ہوتی ہیں ایک ادھر جا کے، وہ ہلکی سی سپیڈ پہ بھی، کیوں؟ وہاں وہ برف کے اوپر چل رہی ہے نا، برف اور ٹائر کے درمیان فرکشن بہت کم ہو جاتی ہے، تو وہ کنٹرول ہی نہیں رہتا گاڑی کے اوپر۔ وہ گاڑی نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اس نے اب اس طرف مڑنا ہے یا ادھر۔ آپ بے شک اس کا سٹیئرنگ سامنے بھی رکھیں، وہ کسی طرف بھی جھوم جائے گی۔ اس لیے پھر وہ برف والے ایریے میں اس کے اوپر زنجیر لپیٹی جاتی ہے تاکہ زیادہ ریزسٹنس آئے اس کے اور برف کے درمیان، وہ چل سکے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہے سیر کروا رہا ہے۔ یہ نہ سمجھیے گا کہ جہاز جو ہے وہ اڑ رہا ہے انجن کی وجہ سے، یا بحری جہاز جو ہے وہ انجن کی وجہ سے چل رہے ہیں، یا گاڑیاں انجن کی وجہ سے چل رہی ہیں، نہیں۔ جب تک فزیکل فینومینا آف نیچر ساتھ سپورٹ نہ کرے، سائنس کی ایک انوینشن بھی پاسبل نہیں۔ مجھے بتائیں، پیٹرول کو آگ لگانے سے پیٹرول کی انرجی نہ نکلے، یا کبھی نکل آئے کبھی نہ نکلے، تو کیا دنیا کی کوئی گاڑی پیٹرول پہ چل سکتی ہے؟ یعنی اگر پیٹرول یہ ڈیسائیڈ کرے کہ ہاں آج میں نے اس میں سے آگ نکالنی ہے اور آج نہیں نکالنی، تو آپ پلان کر کے بیٹھے رہیں۔ وہ ہر دفعہ آگ نکالے گا،
इतना ओबीडियंट है पेट्रोल, तो हर दफा आप इंजन अपना स्टार्ट कर सकते हैं। वरना अगर ये वो डिसाइड करे कि इस दफा मैंने आग देनी है, इस दफा नहीं देनी, तो आप दुनिया का कोई काम नहीं कर सकते, कोई इन्वेंशन भी नहीं होनी थी। इन्वेंशन की बुनियाद ही इस बेस के ऊपर है कि आप बार बार अपने मामलात को रिपीट करेंगे, वो उसी तरीके से चलेंगे। आज तक आपने सुना है कि एक कसाई ने छुरी तेज की हुई हो और वो जानवर की गर्दन पे रखे और छुरी आगे से चलने से इनकार कर दे? नहीं, ये तो हो सकता है वो इतनी तेज ना हो और चलने में मुश्किल करे, लेकिन जब तेज हो, ये हो ही नहीं सकता ना चले, वरना तो ये साइंस पॉसिबल ही नहीं है ना, वो हर दफा चलेगी। इसलिए जो टोका रखा हुआ है, उलमा वाला टोका नहीं, ये जो कसाई वाला टोका, वो उन्होंने तेज किया होता है। वो जितनी दफा मारते हैं गोश्त के ऊपर, गोश्त दो टुकड़े होता है। कभी ऐसा नहीं होता कि वो टोका मारे और वो उसे दो टुकड़े ना करे या उसको वो उस तरीके से काटे ना, वरना तो टोका बनाना ही नहीं था साइंटिस्ट ने। या हर टोके के ऊपर लिखा होता है कि 1000 दफा चलाएंगे तो इंशाल्लाह एक दफा कटने की उम्मीद है, क्योंकि वो तो टोके ने डिसाइड करना था। साइंस इसलिए पॉसिबल है कि आप एक तजुर्बे को बार बार रिपीट करेंगे, बार बार वही रिजल्ट निकलेगा, कभी भी वो नाफरमानी नहीं करेगा सिस्टम। ये वो चीज है जिसको अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने जमीन और आसमान को मुसख्खर कर दिया तुम्हारे लिए। ये हमेशा होगा कि जब बादल पानी उठा के आएंगे, आपस में टकराएंगे तो बारिश होगी। ये अल्लाह ने फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर रख दिया। और ये अल्लाह ने फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर रख दिया है कि जमीन में आप जब बीज बोएंगे, उसमें पानी डालेंगे तो खेती निकलनी है। अगर मुझे बताएं खेती खुद डिसाइड करे निकलने के एतबार से, सब कुछ आपने डाला और खेती नहीं निकल रही, तो फिर कभी भी कोई किसान मेहनत ना करता। वो कहता यार पिछली बार भी किसी निकला था, कुछ भी नहीं, छोड़ो, दफा करो। दुनिया का निजाम चल ही नहीं सकता। इसलिए अल्लाह ताला इसे अपनी तरफ मंसूब करता है कि हम हैं जो तुम्हें खुशकियों में, समुद्रों में, और अब ऐड कर ले हवाओं में भी लेके फिरते हैं। हत्ता इदा कुंतुम फिल फुल्क, यहां तक कि जब तुम सवार होते हो कश्ती के अंदर, वजरईना बिहिम, और वो चलने लगती है अपने मुसाफिरों को लेकर, बिरीहिन तय्यिबातिन, हवा को अपने मवाफिक पाते हुए। यानी अगले जमानों में आपको पता है इंजन तो नहीं थे, तो बादबान वाले बड़े बड़े जहाज होते थे जिनके ऊपर ऐसे बादबान लगे होते थे कि जो हवा को रोकते थे और उसको एडजस्ट करके हवा के जोर के ऊपर वो कश्तियां चलती थी। वो आज भी कभी कभार आपको ओलंपिक्स में मुकाबले दिखाते हैं। वो समुद्र में चुके हवाएं, अच्छा ये देखें अल्लाह ने हवाएं समुद्र में रखी हुई हैं। समुद्र में अगर हवा ना चले, बस जो गया फिर वो गया, क्योंकि खुश्की तो बहुत कम है, ऑलमोस्ट 2/3 तो समुद्र है। फिर आप किनारे पे लग बैठे, ये हो गई नहीं कि समुद्र में हवाएं ना चलें, वरना तो ये निजाम ही पॉसिबल ना होता उस जमाने में जबकि इंजन नहीं थे। आजकल तो आप चले कह सकते हैं इंजन आ गए। वफरिहू बिहा, और मुसाफिर बड़े मसरूर होते हैं, खुश होते हैं कि ठीक है अब हम सफर कर रहे हैं, बड़ी आसानी से हालात मुवाफिक है। जाअतहा रीहुन आसिफ, कि अचानक तेज हवा चल पड़ती है। यह हवा भी उस वक्त तक कंफर्टेबल है जब तक कि उस रफ्तार पे रहे, अगर ज्यादा होगी तो चीखें छुड़ा देगी। इवन आप ये विंड मिल्स देखते हैं जो बिजली बनाने के लिए यूज होती हैं, विंड मिल्स, हवा से जो वो घूमती है और बिजली बनाई जाती है। जब हवा बहुत ज्यादा तेज हो जाए ना तो उनके पर भी टूट जाते हैं। एक खास हद तक ही उसको मैनेज किया जा सकता है। देखें अल्लाह ताला की बनाई हुई नेमत भी जहमत बन जाती है अगर अल्लाह ताला उसे एक खास रफ्तार से ज्यादा करते। इसका मतलब है एक खास रफ्तार से कम हो तब भी नेमत नहीं, खास रफ्तार से ज्यादा हो तब भी नेमत नहीं है। कितना इंसान मजबूर है। हमारी इस एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन नाइट्रोजन की जो रेशो प्रोपोर्शन है, ये अगर कम ज्यादा हो जाए तो हम सांस भी नहीं ले सकते। ज्यादा हो तब भी नहीं ले सकते, कम हो तब भी नहीं ले सकते। इंसान कितना मजबूर है। अचानक हवा चल पड़ती है। वजाअहुमुल मौजु मिन कुल्ली मकान, और हवा के चलने की वजह से हर तरफ से बड़ी बड़ी मौजें आ जाती हैं, घेर लेती हैं इस पूरे सिस्टम को।
اچھا وہ جب ہوا سمندر میں تیز رفتاری سے چلتی ہے نا تو وہ اپنے ساتھ پانی کو چلاتی ہے. زمین میں کیا ہوتا ہے؟ ریگستان کو چلاتی ہے. پورے ریگستان کے پہاڑ شفٹ ہو جاتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ, پورے ریت کے ٹیلے شفٹ ہو جاتے ہیں, مٹی کے طوفان آتے ہیں, اور امریکہ میں تو آپ پتہ ہے ٹورنیڈوز چلتے ہیں, پوری آبادیاں ختم کر دیتے ہیں. وہ جو مکان ان کی لپیٹ میں آتا ہے وہ زیادہ تر تو مکان وہ لکڑی کے بنے ہوتے ہیں, وہ ایسے لپیٹ کے تو پرے پھینکتے ہیں. اب یہی ہوا جب سمندر میں چلے گی تو سمندر کے پانی کو چلائے گی, اتنے بڑے بھنور بنیں گے, ان کے اندر پھر کشتیاں پھنس کے ڈوب جاتی ہیں اور بڑی موجیں آ کے ہر طرف سے گھیر لیتی ہیں. وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ, اور بس پھر اب مسافر خیال کرتے ہیں لو جی مارے گئے, گر گئے اس کے اندر. دعوا اللہ مخلصین لہ الدین, تو اس لمحے میں وہ پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کو خالصتاً, اپنے دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے ایک اللہ کو پکارتے ہیں. کون؟ مشرک بھی. اس وقت لات منات عزا یہ سارے بت بھی ان سے جاتے رہتے ہیں, اکیلے اللہ کو پکارتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں؟ لَإِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ, کہ اگر تو نے ہمیں بچا لیا اس مصیبت سے, اس طوفان سے, لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ, تو ہم یقیناً تیرے شکر گزار بندے بن جائیں گے. بس ایک چانس اللہ تعالیٰ دے دے. اور وہاں پہ دوسری ہستیاں ان سے جاتی رہتی ہیں, وہ آگے ذکر آ جائے گا. یا اللہ ایک دفعہ ہمیں بچا لے, ہم تیرے شکر گزار بندے بنیں گے. شکر گزاری کیا ہے؟ کہ ایک اللہ کے ماننے والے بن جاؤ. توحید سے بڑی کوئی شکر گزاری نہیں ہے کہ اس اللہ کو ہی اپنا معبود مانو, اسی کو مشکل کشا حاجت روا مانو جس نے تمہیں یہ ساری نعمتیں دی ہیں, اور جب مصیبت میں گھرتے ہو اسے پکارتے ہو تو وہی مصیبت دور کرتا ہے اور کوئی نہیں دور کر سکتا. تو اس ویڈیو میں کافی اچھے سے بتایا کہ Allah's کریشن کیا ہوتی ہے. Allah's کریشن ہے کہ فزیکل فینومینا آف نیچر ہے جو کوئی بھی جھٹلا نہیں سکتا, نہ ہی کوئی انسان اس کو کریٹ کر سکتا ہے. کہ اگر پانی ہے تو اتنی بڑی بوٹ پانی میں چل کیسے رہی ہے, پہلا کویشچن وہ ہے. دوسرا, پلین کیسے ہوا میں چل رہا ہے. تو انسان ہے کہ اس چیز کو بنا سکتا ہے پر ہوا پیدا نہیں کر سکتا, نہ ہی وہ بولتا ہے کہ گریویٹی پیدا کر سکتا ہے. کچھ بھی ہیومنس کے ہاتھ میں نہیں ہے. تو یہ جو بھی فزیکل جو ورڈ دیا گیا تو فزیکل فینومینا آف نیچر, یہ کہاں سے آیا ہے؟ تو یہ گاڈس کریشن ہے, یہ Allah's کریشن ہے, بھگوان کریشن ہے. تو یہ چیزیں انسان کو جتنا جلدی ہو سکے سمجھنا پڑے گا, ڈیپ ڈاؤن جانا پڑے گا. کہ آپ کو پلین تو آپ کو دکھتا ہے, پلین میں بیٹھ کے ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے گئے, بٹ یو ہیو ٹو بی ان دیٹ پریزنٹ مومنٹ. آپ کو نیچر کو سمجھنا ہوگا, آپ کو ٹریز کو سمجھنا ہوگا, آپ کو اینیملس کو سمجھنا ہوگا کہ گھوڑے کیوں بنائے ہیں, کیمل کیوں بنائے ہیں, بلک کارٹس جو آپ بولتے ہیں کہ بلکس کیوں بنائے ہیں, کہ وہ انسان کی ضرورت چیزوں کو کیری کر کے لے جاتے ہیں. آپ روڈ پہ دیکھتے ہو کہ آپ کیملس آج بھی دیکھتے ہیں کہ کیملس پہ سبزیاں بکتی ہے, بلک کارٹس جو ہوتے ہیں اس میں سبزیاں بکتی ہے یا کچھ سامان لے کے جا رہے ہوتے ہیں. تو یہ سب کیوں بنایا؟ آپ گھوڑے دیکھ سکتے ہو, گھوڑوں کو آپ بولتے ہیں کہ رائڈس کے لیے بنائے جاتے ہیں, پر ان کو اتنا فزیکل وہ نہیں دیا جاتا, وہ ہلکی رائڈس کے لیے بنایا جاتا ہے اور وہ خوش رہتے ہیں. گھوڑے بھی خوش رہتے ہیں, ان کو کھانا ملتا ہے. تو انسان کے لیے بنایا گیا ہے. نیچر اور ہیومنس اگر کنیکٹ نہیں کریں گے, اگر انسان نیچر سے کنیکٹ نہیں کرے گا تو وہ ڈیزیز کے گہراؤں میں آ جاتا ہے. تو اٹس پاسبل آپ جتنا ہو سکے نیچر کے نزدیک رہو, جو فینومینا آف نیچر ہے اس کو سمجھو, اینڈ دس از آل گاڈس Allah's کریشن. تو بس یہی بولنا تھا, اور بھی بہت کچھ ہے بولنے کے لیے, بٹ ٹھیک ہے, ملتے ہیں ہم اگلے ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ, خدا حافظ.